آپ کے سامنے فیڈ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو مسلمان ہوتے اللہ پاک نے ان کو اتنا حسن بھی دیا. یقیناً نبی معظم کی کالی کالی زلفیں، نبی پاک کا وہ چہرہ، نبی پاک کی پرسنالٹی، نبی پاک کا حسن، نبی پاک کی میٹھی میٹھی باتیں. آگے ایک بات آنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ان باتوں کا جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ان کو فریفتہ کر کے اسلام کو، وہ شیخ نجد جو ہے شیطان کی بات نبی معظم کے بارے میں آنی ہے انشاءاللہ. جب وہ آئے گی تو پھر اس کا حسن جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے. اب میں نے وہ آپ کو ذائچہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ لوگوں کے مشرکین کے جو خیالات تھے اس وقت کے کہ جب نبی معظم تبلیغ کر رہے تھے اور ان کے جو خیالات تھے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. سبحان اللہ. جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ جا کر اپنے محبت کرنے والوں میں اضافہ کر کے لشکر ترتیب دے گے اور ہم سے مقابلے کے لیے نکلیں گے، یہ والی اندر ان کے تھی نا بات. اب اس پہ ذرا غور کریں کہ مقابلے کے لیے نکلیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آپ کو یہ والا تصور دینا چاہتے ہیں، اس کا ذائچہ اس طرح بات کرنا چاہتے ہیں. سامعین یقیناً آپ ہمارے ساتھ تھوڑا تھوڑا شیئر بھی کریں نا. اب مشرکین مکہ کو پرابلم ہو گئی ہے جو کہ مدینے کے لوگوں نے اتنی تعداد میں وہ کر لی ہے بیعت اور سارے اب چلے گئے ہیں وہاں. اب ایٹماسفیئر اس طرح کی بن گئی ہے کہ مشرکین مکہ کو خوف دلوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جو اتنی تعداد میں مسلمان مدینہ میں ہو گئے ہیں، یقیناً نبی معظم وہاں جب جائیں گے تو وہ پیار کرتے ہیں ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جس طرح وہ جو کہیں گے ان کی بات مانیں گے. وہ ہمارے خلاف جو ہے نا ایک لشکر ترتیب کر کے وہ ہم پر حملہ آور ہو گے. یقیناً پھر ایسے ہوا جنگ بدر والی بات. انشاءاللہ جب وہ جائیں گے نا تو پھر وہ پہلا واقعہ جو جنگ بدر کا ہونا ہے وہ اس کا انشاءاللہ بات کا ریفرنس ہے جو کہ ابھی مشرکین مکہ سوچ رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر ایسا ہوا تو کام کس طرح چلے گا؟ ان کو پریشانی ہو گئی کہ نبی معظم کی محبتیں جو ہے نا اتنی بڑھ گئی ہیں، وہ جو دین لے کے آئے تھے وہ اتنا پھیل رہا ہے کہ وہ دین کے سارے پیروکار جو ہے نا ہم کو تباہ و برباد کر دیں گے. ان کو خطرہ پڑ گیا. اس وجہ سے ہی یہ جو میٹنگ ہے نا یہ بلائی گئی. سبحان اللہ. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو تحریر ہے محمد بن ابن اسحاق کی اس کا بھی سہارا لے کے اور نبی معظم کے جو حسن والے پہلو ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہم اپنے موضوع سے یقیناً نہیں ہٹیں گے اور آپ کو مکمل جو ہجرت کا واقعہ ہے نا آپ کے گوشگار ہوگا. انشاءاللہ آپ اس سے مستفید بھی ہوں گے اور آپ کو مزید نئی باتیں بھی ملیں گی اور آپ کا سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی محبت میں انشاءاللہ فروزہ بھی، دل میں جو شمع روشن ہے آپ کے وہ انشاءاللہ فروزہ بھی ہوگی، کیونکہ یہ ایک اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے ہجرت کا. دیکھنا جی، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا. نبی معظم جب جانے لگے ہیں نا تو آگے جو بات آتی ہے تو پھر یہ بات کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ سوچو کہ ہم ان کے ہاتھوں کس طرح خلاصی پا سکتے ہیں. سبحان. اب یہ ساری جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے مشرکین مکہ نے یہ میٹنگ جو ہے نا، کیونکہ میں اگر 2-3 سینٹینس اکٹھے کر لوں نا پھر میں انشاءاللہ جو ہے نا اس کا تجزیہ جو ہے نا اپنے ذوق سے نہیں کر سکتا. اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان سے خلاصی کیسے پائی جائے. ایک شخص نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر اور نابا کی طرح کے شاعر ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور یہ وہ تو ختم ہو گئے، یعنی کہ وہ جس بندے کی مثال دے رہے ہیں وہ تو ختم ہو گئے. مناسب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی سلوک کرے جیسا کہ عربوں نے زبیر اور اس شخص کے ساتھ کیا تھا. اللہ اکبر سبحان اللہ. مزید اس کے بارے میں ہم جو ان کی باتیں ہیں ہمارا نہیں دل کرتا، اللہ اکبر، ہمارا نہیں دل کرتا وہ اپنی زبان سے وہ الفاظ پڑھے. بہرحال یقیناً یہ پہلی بات آئی ہے، انہوں نے میٹنگ جو بلائی ہے تو کوئی نہ کوئی باتیں تو جو ہوئی ہیں وہ اچھی بھی باتیں ہوئے اور کچھ اس میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ پھر میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سبحان. لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا جائے. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جو پرپوزل آئی ہے
اس بات کا اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت میں بھی حوالہ دیا ہے، وہ یقیناً اخیر میں آئے گی، کہ جو کافر جو تدبیریں کر رہے تھے اس کے بارے میں یہ بات ابھی میں کرنے لگا ہوں نا، تو یہ والی اس میں میرا خیال ہے قرآن مجید کی آیت میں بھی اس کا حوالہ، ایک مکان میں بند کر کے دروازے کو آگے سے بند کر دے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھوک پیاس سے آگے میں نہیں پڑتا، خاک کے بعد ان کے منہ میں خاک، اللہ اکبر، اللہ پاک کے جو محبوب ہے، اللہ پاک ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے ان سارے کافروں کے جو میٹنگ کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ اللہ پاک بھی وہی تدبیریں فرما رہے ہیں جو کہ کافروں نے بات کی ہے نا، اللہ پاک بھی ان وہ ساری میٹنگ اللہ پاک کے آبزرویشن ہے، اور نبی معظم کا پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کس طرح تحفظ ہونا ہے، وہ کس طرح تحفظ اللہ پاک نے ان کا کرنا ہے، سبحان اللہ۔ قریش کے اس سردار کی بات سن کر شیخ نجد، اصل میں وہ جو آیا تھا نا شیطان، ابلیس نے کہا کہ تم نے جو رائے دی ہے یہ مناسب نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اگر اس طرح، یعنی کہ وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کمرے کے والی بات، میں یہ لفظ نہیں اپنی زبان سے نکالنا چاہتا، اس کا مختصر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ والی جب آپ کا اس کا ویژن میں سارا نہیں پڑھتا کیونکہ باتیں اچھی نہیں لکھی ہوئی نبی معظم کے بارے میں، کیونکہ قید کا لفظ ہم کو اپنے نبی کے بارے میں یہ بات تو نہیں کر سکتے، اللہ اکبر۔ جب مختصر اس کا ذائچہ میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ دوسری جو پروپوزل آئی ہے، شیطان نے مشورہ دیا کہ جب آپ خدا نخواستہ اگر تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے، کر دو گے، تو جو ان کے محبت کرنے والے ہیں مدینے کے لوگ، سبحان اللہ، جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ لشکر تیار کر کے آپ لوگوں کے خال آ کے لڑائی کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ اس تدبیر کا سارا ذائچہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں جانا نا یہ ساری تدبیریں یقیناً میں ہمارے دل میں جو ہے نا بو جاتا ہے، ہم نہیں پیارے آقا کی ایسی کو بات پڑھ سکتے اللہ محسوس کر سکتے ہیں۔ چلے چھوڑے باتیں، آخری جو بات ہوئی ہے نا، کنکلوژن جو ہوا ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کیونکہ وہی امپورٹنٹ ہے۔ یقیناً ناظرین، سامعین، میری بہنوں، بھائیوں، آپ کو اس فیصلے کی یقیناً آپ کو طلب ہوگی، آپ اس کو سننا چاہیں گے کہ وہ والا فیصلہ کیا ہوا، تو وہ والا میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، وہی الفاظ پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کوئی شخص رائے پیش کرتا، ابلیس اس کو روک دیتا۔ میں نے کافی کچھ اس میں سے معاف کر دیا ہے، اور اب جو ہے نا میں نے آپ کو پیش کر دیا کہ وہ کوئی بھی رائے پیش کرتا تو اس کو معاف کر دیتا، مطلب رد کر دیتا۔ آخر میں اب جو آخری جو پرپوزل آئی ہے نا، جس کے اوپر ریئیکٹ ہونے لگا ہے، اللہ پاک بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے پیارے محبوب کے خلاف جو باتیں وہ کافر کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ کی آبزرویشن میں یہ بات ہے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے ہماری یہ جو گفتگو جو ہے نا، ہم ہجرت کے بارے میں نبی معظم کی جو کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اس میں محبت اور عشق سے سنیں، انشاءاللہ آپ کا سینہ منور ہوگا۔ یقیناً آپ کے کئی باتیں آپ کے سینے میں محفوظ ہیں، آپ جانتے ہیں، یقیناً ساری زندگی میں کئی جگہ سے آپ نے اس بارے میں، ہجرت کے بارے میں بات سن رکھی ہوگی، لیکن اس میں سے کئی ایسی باتیں ہوگی جو کہ آپ کے لیے نئی ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ نبی معظم کی جو ہجرت ہے اتنی عظیم الشان ہجرت ہے کہ ہمارے سامعین، ناظرین کے جو سینوں میں روز روشن کی طرح ہر ایک لمحہ پیارے آقا محمد رسول اللہ، یہ بھی تو وہ لمحے ہیں نا جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ شیطان کا وہاں آنا، دارالندوہ میٹنگ ہونی، ان کے جو الٹے سیدھے لوگوں کی پرپوزل جو آ رہی ہے، اب آخری پرپوزل جو میں کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ۔ آخر میں ابو جیل، اللہ اکبر، ہائے ہائے، یہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی دشمن تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں کیا ہم کیا کہیں، آپ جانتے ہیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، اور آپ کو جو فیل بھی کر سکتے ہیں کیا ڈلا ہوا تھا کہ وہ نبی پاک کے اتنا کیوں خلاف تھا، سبحان اللہ۔ ساری باتیں اسی کی ہی ہے نا جی۔ اگلی ابو جیل نے
کہا کہ اب ایک رائے میری بھی سنو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم آپ اپنی رائے پیش کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ابو جہل نے کہا میری تجویز یہ ہے، میرے ذہن میں ابھی ایک بات آئی ہے، یقیناً آپ کے علم میں یقیناً ہو سکتا ہے موجود ہو سکتا ہے نہ۔ میں آپ کو یہ فیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل جو تھا نا، یہ نبی معظم کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے نہیں تھا۔ یہ والی حضرت عبد المطلب کی ایک بیٹی تھی، میں ان کا نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، میرے پاس ہے اس کا ذائچہ۔ ان کا خامد تھا، پھپھا تھا نبی معظم کا، اور اپنی یقیناً فیملی ہو گئی نا جب پھپھی کا حضرت عبد المطلب کی جو بیٹی ایک تھی اس کے ساتھ ابو جہل کی شادی ہوئی تھی، یقیناً فیملی جو تھی، پر اس کی جو ہے نا ان کا چچوں میں سے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ جو بیٹے ہیں نا 10 اور 2 12، ان میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے نا میں نے آپ کو انفارمیشن اس لیے پرووائڈ کی، یہ والی جو بات اکثر ذہنوں میں جو کنفلکٹ رہتا ہے نا ابو جہل کے بارے میں، رشتہ داری کے بارے میں، وہ رشتہ داری وہ جو تھا نا نبی حضرت بنی عبد المطلب کے جو ایک بیٹی تھی حضرت عبد المطلب کی، اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے میری تجویز سنو، ہم قریش کے ہر قبیلے سے منصب اور نسب کے اعتبار سے بدتر ہیں، اور بلند مرتبہ مضبوط توانا ایسے افراد منتخب کریں۔ اب وہ پرپوزل دینے لگا ہے، وہ والی بندوں والی۔ سبحان اللہ۔ ان میں جن سے افضل قبیلہ، سبحان اللہ، اور کوئی نہیں، ہر شخص شمشیر بکف ہو کر ایسے وقت حملہ آور ہو کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، توبہ نعوذ باللہ، اگلی بات ہم نہیں کرتے، جب وہ سوئے ہوئے ہوں، اگر ایسا ہو گیا تو ان کا خون جو تھا نا عرب کے تمام قبائل میں مشترک ہوگا۔ جو بنو عبد مناف